پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، افغان طالبان کی نئی حکومت اور کابینہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل پر قبضے کے 25 دن بعد افغان طالبان کے ترجمان نے نئے وزیر اعظم اور ان کے 2 معاونین سمیت طالبان کی 34 رکنی عبوری کابینہ اور حکومت کا اعلان کیا، جس میں 20 وزراء اور 7 نائب وزراء شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فوج اور افغان مرکزی بینک کے سربراہ سمیت حکومت کے ڈائریکٹر برائے انتظامی امور کا بھی تقرر کیا گیا ہے۔ ان 34 عہدوں میں 3 افراد کے علاوہ تمام پشتون النسل مرد افغان ہیں اور کابینہ میں کسی خاتون کا شامل نہیں کیا گیا۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی افغانستان شاخ سے وابستہ افغان تجزیہ کار ابراہیم باحث کے مطابق افغان طالبان کی اس نئی حکمت عملی اور اس نئی حکومت اور کابینہ میں 15 افراد کا تعلق جنوبی افغانستان سے، 10 کا جنوب مشرق سے، 5 کا مشرقی اور 3 کا شمال افغانستان سے ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ جنوبی افغانستان کو گریٹر قندھار ریجن بھی کہا جاتا ہے، جہاں سے طالبان نے 90 کی دہائی میں جنم لیا، جبکہ جنوب مشرقی افغانستان گریٹر پختیا ریجن کو کہا جاتا ہے، جہاں سے 9/11 کے طالبان مولوی جلال الدین حقانی اور مولوی سیف اللہ منصور گروپوں نے امریکہ اور اس کی اتحادی افواج کے خلاف جنگی محاذ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ملا حسن اخوند زادہ طالبان کے نئے وزیر اعظم، جبکہ ملا عبدالغنی برادر اور مولوی عبدالاسلام حنفی کو نائب وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔ ملا حسن ابتدا سے طالبان تحریک کے اہم رکن اور اس کے علاوہ بانی ملا محمد عمر کے قریبی ساتھی رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو طالبان حلقوں میں خاصا احترام حاصل ہے۔ ملا حسن 90 کی دہائی میں طالبان کے وزیر اعظم ملا محمد ربانی کے ساتھ نائب وزیر اعظم رہے، جبکہ سن 2001 کی ابتدا میں ربانی کی وفات پر وہ ان کے جانشین بنے۔ اس کے علاوہ ملا حسن طالب کی اس 10 رکنی سربراہی کونسل میں بھی شامل تھے، جسے ملا عمر نے مئی 2002 میں امریکہ اور اس کے اتحادی افواج کے خلاف مذمت کا آغاز کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ بعد کے برسوں میں ملا حسن طالبان کی اس سربراہی کونسل کے امیر بھی رہے ہیں، جو طالبان کا سب سے اعلیٰ فیصلہ ساز ادارہ ہے اور طالبان کے امیر المومنین کے تحت کام کرتا ہے۔ اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوا ہے کہ طالبان سربراہ نے اس سربراہی کونسل کے کسی فیصلے کو رد کیا ہو۔ افغانستان کے نئے منتخب نائب وزیر اعظم مولوی عبدالاسلام حنفی کا تعلق افغانستان کے ایک ازبک قوم سے ہے اور وہ طالبان کے سیاسی دفتر کے رکن رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم ملا برادر کا بھی طالبان تحریک میں اہم کردار رہا ہے۔ 9/11 میں اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد ملا عمر نے انہیں اپنا نائب اور طالبان سربراہی کونسل کا سربراہ مقرر کیا تھا، جو اس عہدے پر سال 2009 تک پاکستان میں سیکیورٹی اداروں کی گرفتاری تک مقرر رہے۔ سن 2018 میں رہائی کے بعد ملا برادر کو طالبان کے موجودہ سربراہ شیخ ہیبت اللہ اخوند زادہ کا نائب اور طالبان کے سیاسی کمیشن اور قطر میں واقع اس تنظیم کے سیاسی دفتر کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ اس طرح ملا برادر کا 9/11 کے بعد طالبان کے عسکری محاذ کے آغاز اور رہائی کے بعد امریکہ کے ساتھ طالبان مذاکرات میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، جو امریکہ کے ساتھ طالبان کے کامیاب امن معاہدے پر متنج ہوا اور 2 دہائیوں کے لڑائی کے بعد امریکہ اور اتحادی افواج کے انخلاء اور طالبان کے افغانستان پر دوبارہ اقتدار کا سبب بنا۔ ملا حسن سے قبل سب سے پہلے ملا برادر کا نام طالبان وزیر اعظم کے طور پر ابھر رہا تھا، مگر شاید بعض اندرونی وجوہات کی بنا پر ملا حسن کو اس عہدے کے لیے ملا برادر پر سبقت دی گئی۔ ملا عمر اور مولوی جلال الدین حقانی کے گھرانوں سے دو وزراء۔ اس نئی کابینہ کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں طالبان کے 2 اہم خاندانوں سے 2 وزراء منتخب کیے گئے ہیں، جس میں طالبان کے بانی ملا عمر کے بیٹے مولوی یعقوب عمری وزیر دفاع اور ان کے سوتیلے بھائی ملا عبد المنان عمری
فوائد عامہ کے وزیر ہیں۔ مولوی یعقوب سن 2016 میں شیخ ہیبت اللہ کے طالبان سربراہ منتخب ہونے کے بعد ان کے نائب اور طالبان ملٹری کمیشن کے سربراہ ہیں، جسے طالبان کے شیڈو وزارت دفاع بھی کہا جاتا ہے۔ ملا عمر کے گھرانے کے علاوہ طالبان کے سینئر لیڈر مولوی جلال الدین حقانی کے بیٹے سراج الدین حقانی عرف خلیفہ کو وزیر داخلہ اور ان کے بھائی خلیل حقانی کو وزیر برائے مہاجرین مقرر کیا گیا ہے۔ سراج الدین بھی ملا یعقوب کی طرح طالبان کے نائب سربراہ ہیں۔ سراج اور خلیل دونوں امریکہ کے مطلوب افراد کی فہرست میں ہیں اور ان پر امریکہ نے بالترتیب 10 اور 5 ملین امریکی ڈالر کا انعام رکھا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ بھی حقانی گروپ کے قریبی 3 دیگر افراد کا اس کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی افواج کے خلاف طالبان مزاحمت کے آغاز میں حقانی گھرانے کا اہم کردار رہا ہے۔ ملا عمر کے سابق درینیہ سیکرٹری ملا عبدالحی متعین طالبان تحریک پر لکھی گئی اپنی کتاب میں حقانی خاندان سے متعلق لکھتے ہیں کہ جلال الدین حقانی کے بیٹوں نے 9/11 کے بعد تقریباً آدھے افغانستان میں طالبان کا مضبوط جنگی محاذ قائم کیا، جس میں اس گھرانے کے بچوں، عورتوں سمیت کئی افراد امریکی ڈرون حملوں میں مارے گئے، جس کی وجہ سے طالبان کے اندر ان کو کافی مقبولیت حاصل ہے۔ جلال الدین حقانی کے سب سے چھوٹے بیٹے انس حقانی طالبان کے سیاسی دفتر کے اہم رکن رہے، مگر انہیں اس عبوری کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ انس نے نہایت کم عمری میں تقریباً 5 سال امریکی اور افغان اداروں کی قید میں گزارے۔ قید اور رہائی کے بعد سیاسی کردار کی وجہ سے انس کو طالبان حلقوں میں کافی مقبولیت حاصل ہے۔ ناظرین، طالبان کے وزیر خارجہ کون ہیں؟ طالبان تحریک کے ایک اور اہم رکن مولوی امیر خان متقی کو طالبان حکومت کا وزیر خارجہ مقرر کیا گیا ہے۔ متقی بھی ان 10 اشخاص میں سے تھے جنہیں ملا عمر نے 9/11 کے بعد طالبان کی اول سربراہی کونسل میں شامل کیا تھا۔ وہ 90 کی دہائی میں طالبان کے وزرائے برائے اطلاعات و کلچر بھی رہے اور 9/11 کے بعد طالبان کے اس کمیشن کے برسوں تک سربراہ بھی۔ ان کو دعوت و ارشاد کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا اور ان کی جگہ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کو اطلاعات و کلچر کمیشن کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ متقی کی نئی ذمہ داری میں ایک اہم کام طالبان مخالفین کو دعوت اور بغیر جنگ کے طالبان کا حامی بنانا تھا۔ طالبان کا اکثریت صوبوں اور اضلاع پر بغیر جنگ کے قبضہ اور ہزاروں سابق افغان حکومت کے سیکیورٹی فورسز کا ان کو تسلیم کرنے کا اصل سبب متقی کی تجویز کردہ اس پالیسی کو گردانا جاتا ہے۔ متقی کے ساتھ شیر محمد عباس سنتقیزی کو نائب وزیر خارجہ منتخب کیا گیا ہے۔ عباس کو طالبان کے خارجہ امور میں اہم کردار کی وجہ سے عالمی سطح پر جانا جاتا ہے اور طالبان کے اندرونی حلقوں میں بھی انہیں مقبولیت حاصل ہے۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔